ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدھ ہے نومبر کی 19 اور جمادی الاول کے 27 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے منگل کو جموں و کشمیر یوٹی کے محکمے دیہی ترقی و پنچایتی راج کے ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری محمد اعجاز سے اہم ملاقات کے دوران کرگل کے رہائشیوں سے متعلق سڑکوں کی بہتری، لنک روڈز کی بلیک ٹاپنگ اور عوامی بنیادی ڈھانچے کے مسائل زیر بحث لائے. خصوصاً بٹھنڈی، جموں اور ملحقہ علاقوں میں رہنے والے کرگلی باشندوں کے مسائل پر خصوصی توجہ دی گئی. بعد ازاں سی کرگل نے محکمہ جل شکتی کے ڈپٹی ڈائریکٹر اور دیگر اعلیٰ افسران سے بھی ملاقات کی، جس میں پینے کے صاف پانی کی سہولیات، پانی کی سپلائی کے لائنوں کو دیکھ بھال اور متعلقہ علاقوں میں باقاعدہ پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا. دونوں افسران نے یقین دہانی کرائی کہ مذکورہ مسائل متعلقہ محکموں تک پہنچا کر ضروری کارروائی کی جائے گی. سپریم کورٹ کی جانب سے آوارہ کتوں کو آبادی سے دور رکھنے اور ان کے علیحدہ شیلٹر تعمیر کرنے کے واضح احکامات کے باوجود ضلع کرگل میں آوارہ کتوں کا مسئلہ ہر گزرتے دن کے ساتھ سنگین تر ہوتا جا رہا ہے. شہر مضافات اور دیگر علاقوں میں آوارہ کتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد نے عوام کی روزمرہ زندگی کو متاثر کر دیا ہے. معتبر ذرائع کے مطابق گزشتہ روز سیٹلائٹ علاقے میں پیش آنے ایک افسوسناک واقعے میں آوارہ کتوں نے 2 خواتین پر حملہ کر کے انہیں شدید زخمی کر دیا. زخمی خواتین کا علاج و معالجہ جاری ہے، جبکہ اس واقعے کے بعد مقامی آبادی میں خوف و ہراس مزید بڑھ گیا ہے. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ آوارہ کتوں کی آبادی میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے، جس کے باعث نہ صرف مویشیوں کو نقصان پہنچ رہا ہے بلکہ بچوں اور بزرگوں کا صبح شام گھروں سے نکلنا بھی خطرے سے خالی نہیں رہا. دور دراز گاؤں اور دیہاتوں سے کتوں کے حملوں اور مویشیوں کے نقصانات کی شکایات روز کا معمول بن گئی ہے. عوام نے واضح کیا کہ محکمہ اینیمل ہسبنڈری سب ڈویژن اور ضلع انتظامیہ کو بار بار شکایات درج کرانے کے باوجود خاطر خواہ اقدامات نہیں اٹھائے گئے ہیں، جس کے باعث عوام میں بے چینی اور مایوسی بڑھ رہی ہے. مقامی شہریوں نے ایک بار پھر حکومت اور انتظامیہ سے پرزور اپیل کی ہے کہ ضلع بھر میں آوارہ کتوں کے مسئلے کو فوری اور سنجیدگی سے حل کرتے ہوئے انہیں آبادی سے دور منتقل کرنے کے سلسلے میں مؤثر اقدامات کیا جائے تاکہ لوگ سکھ اور سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ محکمہ اینیمل ہسبنڈری کو چاہیے کہ آوارہ کتوں کے خلاف خصوصی مہم چلائی جائے، ان کی نسل بندی کی جائے اور انہیں آبادی سے دور مخصوص شیلٹر میں منتقل کیا جائے تاکہ مستقبل میں ان کی تعداد قابو میں رہے اور حملوں کے واقعات میں کمی آئے. عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ اگر بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو یہ مسئلہ نہ صرف انسانی جانوں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے بلکہ ضلع کے ماحول، امن، امان اور سیاحتی تشخص کو بھی متاثر کر سکتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ انتظامیہ اس مسئلے کو ترجیحی بنیادوں پر لے کر ایک جامع اور ٹھوس حکمت عملی وضع کرے. زنسکار سب ڈویژن کے زالہ گاؤں میں KVK کرگل سیکنڈ کے اہتمام سے شدید سرد موسم کے باوجود وزیر اعظم نریندر مودی کے PM کسان اسکیم کی 21ویں قسط کے اجرا کا خطاب براہ راست سنا گیا. پروگرام میں کسانوں، خواتین، نوجوانوں اور محکمہ زراعت کے افسران نے بڑی تعداد میں شرکت کی. سائنسدانوں نے زنسکار کے لیے تیار کردہ زرعی ٹیکنالوجیز، غیر روایتی سبزیوں کی کامیاب کاشت اور نامیاتی کھیتی کے طریقوں پر تفصیلی معلومات فراہم کیں. محکمہ زراعت کے افسران نے سرکاری اسکیموں اور لداخ گرین ہاؤس کے فوائد پر روشنی ڈالی. نمبردار زنگلہ نے KVK ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ دور دراز ہونے کی وجہ سے یہ پروگرام کسانوں کے لیے نہایت معلوماتی ثابت ہوا. پروگرام کے اختتام پر تمام شرکاء نے PM کسان اسکیم کا لائیو نشریات ملاحظہ کیں.
मुल्क भर में मनाए जा रहे 72वें ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक और इंटरनेशनल एयर ऑफ कोऑपरेटिव्स के सिलसिले में करगिल में कोऑपरेटिव महकमे की जानिब से एक अहम तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब की सदारत डॉक्टर सरूर शहजाद डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव ने की, जबकि ARCs, इंस्पेक्टर्स, एडिटर्स, सुपरवाइजर्स, दीगर अफसरान और मुख्तलिफ कोऑपरेटिव सोसाइटियों के मेंबरान ने शिरकत की। अपने खिताब में डिप्टी रजिस्ट्रार डॉक्टर सरूर शहजाद ने गैर फ़आल कोऑपरेटिव सोसाइटियों को दरपेश चैलेंज को नुमायां तौर पर उजागर किया और इनकी बहाली व मजबूती के लिए अमली इक़दाम पर तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने तजवीज़ दी कि हर कोऑपरेटिव आउटलेट में मकामी मसनूआत को तरजीही बुनियादों पर रखा जाए ताकि मकामी माइशत को फ़रोग़ मिल सके। तकरीब के दौरान कामयाब और फ़आल कोऑपरेटिव सोसाइटी की मिसालें भी पेश की गई ताकि दीगर इदारे इनसे रहनुमाई हासिल कर सकें। मुतल्लक़ा ARC हज़रात और अफसरान ने भरपूर शमूलियत के साथ प्रोग्राम में हिस्सा लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्मू कश्मीर व लद्दाख का सबसे शानदार प्राइवेट हॉस्टल, जहां का हॉस्टल कॉम्प्लेक्स शाहराह से सिर्फ 500 मीटर दूर हरे भरे माहौल में 7 कनाल रुकबा मौजूद हैं, जहां पर ठहरे हुए बच्चे शहर जम्मू के बेहतरीन प्राइवेट इदारे मसलन डूंट इंटरनेशनल स्कूल, खुदा बख्श पब्लिक स्कूल, JP वर्ल्ड स्कूल, SP स्मार्ट पब्लिक स्कूल और मायर स्कूल वगैरह में एडमिशन ले सकते हैं। लिहाजा वालिदैन से गुजारिश है, मुतहरी एजुकेशनल सोसाइटी के वसातात से चलाए जाने वाले इस बेहतरीन हॉस्टल में अपने अजीज़ बच्चों को 5वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास में दाखिला देकर हमें खिदमत करने का मौका दें। मज़ीद तफसील और एडमिशन प्रोसेस के लिए MES ऑफिस इमाम ख़ुमैनी टावर कारगिल या मंदरजा झेल टेलीफोन नंबर पर राबिता कायम कर सकते हैं। एडमिशन फॉर्म की लास्ट डेट अब 30 नवंबर तक एक्सटेंड हो गई है। फॉर्म MES ऑफिस कारगिल या वार्डन ऑफिस रायका जम्मू बठिंडी से हासिल हो सकते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान की 5वीं सालगिरह डिस्ट्रिक्ट डी एडिक्शन सेंटर करगिल और समाजी व कबायली फलाह बहबूद महकमे की जानिब से बरू में जोश खरोश के साथ मनाई गई। तकरीब में एग्जीक्यूटिव काउंसलर आगा सईद मुश्तबा, डिप्टी कमिश्नर करगिल राकेश कुमार, DSP अनायतुल्लाह, चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर लियाकत अली खान और दीगर अहदेदारों और NGOs के मेंबरान ने शिरकत की। EC आगा सईद मुश्तबा ने कहा कि मनशियात से पाक माशरा सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है और नशा से आज़ादी ही असल आज़ादी है का पैगाम हर गांव और स्कूल तक पहुंचाना होगा। DC राकेश कुमार ने खिताब में कहा कि मनशियात के खिलाफ लड़ाई में बेदारी, तालीम और अवामी शमूलियत अहम सतून है, जबकि मनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। तकरीब का अख्तिताम मनशियात से दूरी के इज्तिमाई अज़म के साथ हुआ। अब पेश है कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। इस्लामी जमहूरिया ईरान ने आम भारतीय पासपोर्ट रखने वालों के लिए वीज़ा फ्री सहूलियत 22 नवंबर 2025 से मुअत्तल करने का फैसला किया है। वजारत खारिजा के मुताबिक मुतअद्दिद भारतीय शहरियों को जाली मुलाजमत और ट्रांजिट के वादों के जरिए ईरान बुलाया गया, जहां इन्हें अगवा या धोखाधड़ी का निशाना बनाया गया।
اب ایران میں داخل ہونے یا وہاں سے ٹرانزٹ کرنے کے لیے باقاعدہ ویزا حاصل کرنا لازمی ہوگا۔ حکومت نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ایجنٹوں کے جھانسے میں نہ آئیں اور سفر سے قبل مکمل احتیاط برتیں۔ نیو یارک شہر کے نومنتخب میئر زہران ممدانی نے ابھی تک اپنا عہدہ بھی نہیں سنبھالا ہے اور وہ قدامت پسند میڈیا شخصیات کے لیے برائی کا نیا اوتار بن گئے ہیں۔ قدامت میڈیا سے جڑی شخصیات ممدانی پر حملہ آور ہیں۔ ممدانی کو شخصی طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے، انہیں سیدھی طرح سے مذموم اور امریکہ سے مطابقت نہیں رکھنے والا قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں، ان پر قومی مارکسسٹ، جہادی، ہمدرد اور سیٹنگ لیفٹس جیسے لیبلز لگائے جا رہے ہیں۔ قدامت پسند میڈیا کی پیروی کرنے والے ایک نیوز لیٹر رائٹنگ کے ناشر نے کہا کہ یہ بالکل واضح ہے کہ ممدانی 2026 تک مستقبل قریب کے لیے دائیں بازو کے میڈیا کا نمبر 1 ہدف بننے والے ہیں۔ وہ رنگین مزاج ہے، متنازع ہے اور لڑائی سے نہیں ڈرتے۔ صہیونی افواج نے جنگ بندی معاہدے کی پرواہ کیے بغیر لبنان کے شہر سیدون پر فضائی حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 13 افراد شہید ہو گئے۔ لبنانی وزارت صحت نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی فضائیہ نے آج جنوبی لبنان کے شہر سیدون میں ایک کھلا کھیل کا میدان نشانہ بنایا، جو اس وقت ہزاروں بے گھر افراد کے لیے عارضی پناہ گاہ کا کام دے رہا تھا۔ حملے میں 13 افراد شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ لبنانی حکام کے مطابق یہ کھیل کا میدان گزشتہ چند ہفتوں سے داخلی طور پر بے گھر ہونے والے خاندانوں کی رہائش گاہ بنا ہوا تھا۔ حملے کے فوراً بعد امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچی، مگر تب تک کافی جانی نقصان ہو چکا تھا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔